اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں، اکیلے ہیں وہ، اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں، میری یاد سے جنگ فرما رہے ہیں، میری یاد سے جنگ فرما رہے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص، الہی میرے دوست ہو خیریت سے، الہی میرے دوست ہو خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے ہیں، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں، دیے تو دیے دل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں، دیے تو دیے۔ اور یہ مقطع حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ بہاروں میں بھی میں سے پرہیز توبہ، بطور خاص سماعت فرمائے۔ بہاروں میں بھی میں سے پرہیز توبہ، خمار آپ کافر ہوئے جا رہے ہیں، خمار آپ کافر۔ بہت شکریہ۔ ارے بھیا اپنی تو ایک غزل ہو جائے۔ اب فیض کمار شاعر ہے، آئیے۔ بہت شکریہ مدنی بھائی۔ مدنی بھائی نے آگے یہ کہا کہ فیض کمار خود شاعر ہیں، بڑا اچھا لگا، بہت شکریہ۔ چلیے حضرات یہاں سے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ از کیا ہے کہ دشمنوں کو، سنجے بھائی بطور خاص، کہ دشمنوں کو معاف کر دوں کیا، دشمنوں کو معاف کر دوں کیا، ختم سب اختلاف کر دوں کیا، دشمنوں کو معاف کر دوں کیا، ختم سب اختلاف کر دوں کیا، اور اب تو دھندلا گئے ہیں چہرے سب، آئینے اور صاف کر دوں کیا، اب تو دھندلا گئے ہیں چہرے سب، آئینے اور صاف کر دوں کیا۔ بھائی میرے بارہ بنکی کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بقرعید کی تھکن اگر ہو تو اتار دیجئے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں مشاعرے اور نشست صرف یوٹیوب اور فیس بک پہ ہی ہوئے ہیں، لائیو بہت دن کے بعد ہو رہا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا جڑے ہیں یہاں سے۔ ایک مطلب ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ اس کیا ہے کہ کسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں، کسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں، قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں، قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں، کسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں، قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے مہمان خصوصی سنجے صاحب بیٹھے ہیں، ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں، اور یہ اونچے اونچے محلوں کے مکی کیسے بتائیں گے، کسی مفلس سے تم پوچھو ضرورت کس کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہ یہ اونچے اونچے محلوں کے مکی کیسے بتائیں گے، کسی مفلس سے تم پوچھو ضرورت کس کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائے۔ طارق جیلانی صاحب یہاں موجود، معراج حیدر صاحب، آفاق بھائی، پرویز احمد صاحب،
شدو بھائی، عمیر بھائی اور عامر بھائی بطور خاص ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آج کیا ہے کہ بہت خسارہ ہوتا ہے خودداری میں، بہت خسارہ ہوتا ہے خودداری میں، جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری میں۔ بہت خسارہ ہوتا ہے خودداری میں، جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری میں، اور لوگ سمجھتے ہیں فرصت ہی فرصت ہے، کام زیادہ ہوتا ہے بیکاری میں۔ لوگ سمجھتے ہیں فرصت ہی فرصت ہے، کام زیادہ ہوتا ہے بیکاری میں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، معراج بھائی بطور خاص، کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، کسی سے ملتے ہیں لاچاری میں۔ کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، کسی سے ملتے ہیں لاچاری۔ حضرات گرامی، ہم سب کے بڑے بھائی محترم اروند کمار سنگھ گوپ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جی اجازت، ہمارے سیاسی رہنما محترم گوپ صاحب تشریف لیا ہے، ہمارے بڑے بھائی، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر کے ساتھ آپ لوگ جڑیں پھر سے کہ کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، کسی سے ملتے ہیں لاچاری میں۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، بالکل طارق صاحب اجازت ہے میں پڑھتا ہوں کہ کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، کسی سے ملتے ہیں لاچاری میں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دھوکہ تو ہوتا ہے آپسداری میں۔ غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دھوکہ تو ہوتا ہے آپسداری میں۔ اور یہ ایک شعر ہے، میرا خیال بارہ بنکی میں پڑھ ہی دینا چاہیے استاد کی موجودگی، کہ غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دھوکہ تو ہوتا ہے آپسداری میں۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ اپنا دین محبت، اپنا مذہب عشق، اپنا دین محبت، اپنا مذہب عشق، تم الجھے ہو سید اور انصاری میں۔ غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دھوکہ تو ہوتا ہے آپسداری میں، اور اپنا دین محبت، اپنا مذہب عشق، تم الجھے ہو سید اور انصاری میں، تم الجھے ہو سید اور انصاری میں۔ بہت خسارہ ہوتا ہے خودداری میں، جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری میں۔ اجازت ہو تو ایک مطلب ایک شعر اور پڑھ دوں۔ ہمارے بڑے بھائی گوپ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اس کیا ہے کہ ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، جانے کتنوں کو کھل رہا ہوں میں۔ ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، جانے کتنوں کو کھل رہا ہوں میں، اور میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو آبروئے غزل رہا ہوں میں۔ میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو آبروئے غزل رہا ہوں میں۔ چائے تو نہیں دے رہے ہو؟ چائے دے رہے ہو تو بھائی تمہارا ٹکٹ پکا ہی ہو سکتا ہے اس سال 24 میں، تم دے دو بھائی، تم سے کوئی دشمنی نہیں لے سکتا میرے بھائی۔ چلیے آزاد، اسی کے آگے اگلا شعر حاضر کرتا ہوں کہ میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو آبروئے غزل رہا ہوں میں، اور یہ نہ سمجھو کہ گرنے والا ہوں۔ بطور خاص سماعت فرمائے کہ یہ نہ سمجھو کہ گرنے والا ہوں، احتیاطاً سنبھل رہا ہوں میں، احتیاطاً سنبھل رہا ہوں میں، اور کل میں نکلوں گا روشنی لے کر،
یہ نہ سمجھو کہ ڈھل رہا ہوں میں، کل میں نکلوں گا روشنی لے کر، یہ نہ سمجھو کہ ڈھل رہا ہوں میں۔ چلیے حضرات آپ کی زحمتیں تمام، ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہمارے بڑے بھائی گوب صاحب جب تشریف لائے تو ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ ہر ایک اشک مسرت میں ڈھل گیا، دیکھیں گا تم بھائی، ہر ایک اشک مسرت میں ڈھل گیا، محفل میں ان کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا، محفل میں ان کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا، اور تاعمر ساتھ دینے کا وعدہ کیا مگر موسم کی طرح اس کا ارادہ بدل گیا، تاعمر ساتھ دینے کا وعدہ کیا مگر موسم کی طرح اس کا ارادہ بدل گیا۔ اور یہ آخری شعر آپ سبھی کی سماعتوں کے حوالے، جمی بھائی بطور خاص یہ شعر کہ موسم کی طرح اس کا ارادہ بدل گیا، اور گرتا اگر نظر سے نہ اٹھتا وہ پھر کبھی۔ سنجے بھائی بطور خاص یہ شعر دیکھیے گا کہ گرتا اگر نظر سے نہ اٹھتا وہ پھر کبھی، اچھا ہوا جو گرنے سے پہلے سنبھل گیا، اچھا ہوا جو بہت